دوستوں سہارا ڈیزرٹ کے بارے میں آپ سب جانتے ہی ہوں گے، لیکن کیا آپ کو پتہ ہے سہارا ڈیزرٹ کتنا بڑا ہے، یہاں کا ٹمپریچر کتنا ہے اور اس میں موجودہ کچھ مسٹیریس پلیسز جن کا آپ کو نہیں پتہ ہوگا۔ السلام علیکم دوستوں میرا نام ہے حسیب اور آپ سب دیکھ رہے ہیں میرا چینل حسیب ملک۔ دوستوں فیکٹ نمبر 1، سہارا کا سائز۔ سہارا ڈیزرٹ دنیا کا سب سے بڑا گرم صحرا ہے جو تقریباً 9.2 ملین مربع کلومیٹر پر محیط ہے۔ اس سے اس کا سائز تقریباً امریکہ یا چین کے برابر ہے۔ اس کے بڑے سائز کا مطلب ہے کہ اس کا شمالی افریقہ کی آب و ہوا اور موسم کے نمونوں پر خاصا اثر پڑتا ہے۔ لوکیشن: سہارا شمالی افریقہ کی 11 ممالک میں پھیلا ہوا ہے: الجزائر، چاڈ، مصر، لیبیا، مالی، موریتانیہ، مراکش، نائجیریا، مغربی صحارا، سوڈان اور تیونس۔ یہ وسیع و عریض علاقہ مغرب میں بحر اوقیانوس سے مشرق میں بحیر احمر تک اور شمال میں بحیر روم سے لے کر جنوب میں ساحل کے علاقے تک پھیلا ہوا ہے۔ آب و ہوا: سہارا دن کے وقت انتہائی زیادہ درجہ حرارت کے ساتھ سخت آب و ہوا کے لیے جانا جاتا ہے جو 50 ڈگری تک پہنچ سکتی ہے۔ سردیوں کے دوران رات کے وقت درجہ حرارت انجماد سے نیچے گر سکتا ہے۔ سہارا کی آب و ہوا اس کی کم نمی اور کم سے کم بارش کی خصوصیات ہے۔ فیکٹ نمبر 4، ریت کے ٹیلوں۔ سہاروں کا صرف 20% حصہ ریت کے ٹیلوں سے ڈھکا ہوا ہے جیسے ارگ کہتے ہیں۔ باقی صحرا چٹانی سطح مرتفع، بجری کے میدان، نمک کے فلیٹ اور پہاڑی سلسلوں پر مشتمل ہے۔ کچھ ٹیلے 180 میٹر کی اونچائی تک پہنچ سکتے ہیں اور ہوا کی وجہ سے ان کی شکل بدل سکتی ہے۔ فیکٹ نمبر 5، پہاڑوں۔ صحرا کی سب سے اونچی چوٹی ایمی کوسی ہے۔ چاڈ کے تبسٹی پہاڑوں میں ایک ڈھال والا آتش فشاں ہے جو 3415 میٹر کی اونچائی پر کھڑا ہے۔ تبستی پہاڑ سہارا کے بلند ترین اور نمایاں پہاڑی سلسلوں میں سے ایک ہے جو اپنے ناہموار خطوں اور آتش فشاں کی وجہ سے مشہور ہے۔ فیکٹ نمبر 6، بارش۔ سہارا میں ہر سال اوسطاً 25 ملی لیٹر سے کم بارش ہوتی ہے جو اسے زمین کے خشک ترین مقامات میں سے ایک بناتی ہے۔ ریگستان کے کچھ علاقوں میں برسوں تک قابل ذکر بارش نہیں ہوتی اور سخت زندگی کے حالات میں حصہ ڈالتی ہے۔ فیکٹ نمبر 7، نخلستان۔ صحرا کے اندر کئی نخلستان ہیں جو نخلستان انسانی اور جانوروں کی بقا کے لیے اہم ہیں۔ آرام کرنے، ڈی ہائیڈریٹ کرنے اور فصلوں کی کاشت کے لیے جگہ پیش کرتے ہیں۔ قابل ذکر نخلستانوں میں مصر میں سیوا شامل ہیں جس کی تاریخی اہمیت قدیم زمانے سے ہے، اور نائجیریا میں تیمیہ جو اپنے سرسبز باغات اور پھلوں کے باغات کے لیے جانا جاتا ہے۔ فیکٹ نمبر 8، نباتات اور حیوانات۔ انتہائی سخت حالات کے باوجود سہارا مختلف قسم کے پودوں اور حیوانی زندگی کو سہارا دیتا ہے۔ پودوں میں کھجور، ببول کے درخت اور پانی کو محفوظ کرنے کے لیے ڈھالنے والے مختلف جھاڑیوں جیسے سخت انوج شامل ہیں۔ حیوانات میں صحرائی لومڑیاں، ایڈکس ہرن، فینک لومڑیاں، مختلف رینگنے والے جانور اور کیڑے مکوڑے شامل ہیں۔ کچھ نقل مکانی کرنے والے پرندوں کی نسلیں بھی اپنی موسمی نقل و حرکت کے دوران صحرا سے گزرتی ہیں۔ فیکٹ نمبر 9، تاریخی تجارتی راستہ۔ سہارا قدیم زمانے سے ایک اہم تجارتی راستہ رہا ہے، خاص طور پر ٹرانس سہارا تجارت کے لیے، جہاں سونا، نمک، غلاموں جیسی اشیاء کا تبادلہ ہوتا تھا۔ اونٹوں کے قافلے، جنہیں صحرا کے بحری جہاز کے نام سے جانا جاتا ہے، ان راستوں سے گزرتے تھے جو سب سہارا افریقہ کو بحری روم اور مشرق وسطی کے بازاروں سے ملاتے تھے۔ فیکٹ نمبر 10، قبل تاریخ زندگی۔ سہارا میں پائے جانے والے فاسلز اور راک پینٹنگز سے پتہ چلتا ہے کہ یہ خطہ کسی زمانے میں بہت زیادہ گیلا ماحول تھا جس میں ابتدائی انسانی بستیوں سمیت مختلف قسم کی پراتحاسک زندگی کی حمایت ہوتی تھی۔ ان درافتوں سے پتہ چلتا ہے کہ سہارا دریاؤں، چینوں اور پرچر جنگلی حیات کا گھر تھا جس کی وجہ سے یہ ہزاروں سال پہلے انسانی رہائش کے لیے ایک مہمان نواز جگہ تھا۔ فیکٹ نمبر 11، ثقافتی ورثہ۔ سہارا کئی مقامی نسلوں گروہوں کا گھر ہے جن میں تواریخ، بربر اور بیڈاؤن شامل ہے۔ ہر ایک اپنی منفرد ثقافتوں اور روایات کے ساتھ ہے۔ ان گروہوں نے ایک خانہ بدوش طرز زندگی کے سارے سخت صحرائی ماحول کو اپنایا ہے، اپنی بقا کے لیے زمین اور اس کے وسائل کے بارے میں اپنے علم پر بھروسہ کیا ہے۔ فیکٹ نمبر 12، سہارا بندی۔ موسمیاتی تبدیلیوں انسانی سرگرمیوں کی امتزاج کی وجہ سے سہارا آہستہ آہستہ جنوب کی طرف ساحل کے علاقے میں پھیل رہا ہے۔ یہ عمل صحرائی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ حد سے زیادہ چرائی، جنگلات کی کٹائی اور زمین کے انتظام کے ناقص طریقہ کار اس مسئلے کو بڑھاتے ہیں۔
جس سے قابل کا زمین کا نقصان ہوتا ہے اور مقامی برداریوں پر دباؤ بڑھتا ہے۔ فیکٹ نمبر 13، سہارا انسانوں کے لیے ایک مقبول مقام ہے جو اونٹوں کی ٹریکنگ، ٹیلوں کو مارنے اور تاریخی مقامات کی سیر جیسی سرگرمیوں کے ذریعے ایڈونچر کے خواہاں ہیں۔ سیاح صحرا کی وسعت کا تجربہ کر سکتے ہیں۔ فیکٹ نمبر 14، درجہ حرارت۔ درجہ حرارت کی انتہا۔ جبکہ صحرا زمین کے گرم ترین مقامات میں سے ایک ہیں، لیکن یہ رات کے وقت موجب درجہ حرارت کا بھی تجربہ کر سکتے ہیں، خاص طور پر سردیوں کے مہینوں میں۔ درجہ حرارت میں انتہائی اتار چڑھاؤ نمی اور پودوں کی کمی کی وجہ سے ہوتے ہیں، جس کے نتیجے میں غروب آفتاب کے بعد گرمی کا تیزی سے نقصان ہوتا ہے۔ لاسٹ فیکٹ، فیکٹ نمبر 15، فلکیاتی مشاہدہ۔ سہارا کا صاف آسمان اور کم سے کم روشنی کی آلودگی اسے فلکیاتی مشاہدے اور ستاروں کے نظارے کے لیے ایک بہترین مقام بناتی ہے۔ وسیع کھلی جگہیں رات کے آسمان کا بلا روک ٹوک نظارہ کام کرتی ہیں، جو اسے ستاروں اور آسمانی واقعات کی خوبصورتی کو حاصل کرنے کے خواہاں ماہرین فلکیات فوٹوگرافر کے لیے ایک پسندیدہ مقامات بناتی ہے۔ دوستوں امید کرتے ہیں آپ کو یہ ویڈیو بھی پہلے کی طرح اچھی لگی ہوگی۔ دوستوں تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔